جب تک امریکہ اسرائیل کو نہیں روکے گا اسلام آباد ایکارڈ جو ہے وہ افیکٹو بظاہر نہیں ہو پائے گا. اسرائیل اس کا کوئی ملٹری چاہتے اس کا بھی امریکہ نے بندوبست کر لیا ہے. جہاں تک نیوکلیر ڈسٹ کا تعلق ہے نا تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمام ساری کی ساری میں لے کے جاؤں. لبنان کے سزمنٹ کے ڈی ایسکیلیٹ کر دیا, کم کر دیا ہے, اسٹاپ نہیں کیا, انسٹرکشنز نہیں ہیں. نیا ورلڈ آرڈر کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. یہ خطرناک چیزیں ہیں امریکہ کے لیے. جی ہاں, دیکھیں اگر ملٹی پولر دنیا ایک سیٹ اپ پہ آ جائے گی, نیو ورلڈ آرڈر, تو بہت سے ملکوں کو امریکہ کے چنگل سے نجات مل جائے گی. السلام علیکم, سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امریکہ ایک سفارتی حل کی تلاش میں ہے جبکہ اسرائیل بضد ہے کہ جنگ جاری رکھی جائے. جب تک امریکہ اسرائیل کو نہیں روکے گا اسلام آباد ایکارڈ جو ہے وہ افیکٹو بظاہر نہیں ہو پائے گا. ہمارے کچھ سوالات ہیں جو کہ ان نکات پر مشتمل ہیں. اگر ہم ان کو سمرائز کرو, 3 باتیں اس میں ایکارڈ میں سامنے آتی ہیں. نمبر 1 کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو کھولا جائے. نمبر 2 یہ کہ سینکشنز جو ہے, اکنامک سینکشنز جو ایران پہ ہیں ان کو لفٹ کر لیا جائے. اور نمبر 3 یہ کہ جو نیوکلیر ڈسٹ ہے اس کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے. اس وقت اسٹوڈیو میں شیخ آفتاب حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم شاہ صاحب, کیسے جناب؟ خیریت سے, آپ سنائیے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. دیکھیں اس جو امریکہ ہے جی وہ سفارتی اس جو جنگ ہوئی ہے, یہ جو معاملہ چل رہا ہے مڈل ایسٹ میں ایران کے ساتھ, وہ بالآخر اسی پہ آ گیا ہے کہ اس کا کوئی سفارتی حل تلاش کیا جائے. اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو 28 فروری سے پہلے, 28 کو انہوں نے حملہ کیا, 28 سے پہلے بھی یہ سفارتی حل کی طرف ہی جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اسرائیل کی ایما پہ, نیتنیاہو کی ایما پہ امریکہ, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ صاحب جی اس میں کودا اور حملہ کر دیا, سپریم کورٹ لیڈر کو شہید کر دیا وغیرہ, جو سارا پتہ ہے, اور دوسرے لوگ. بالآخر جو ہے نا $2 ارب کا ان کو روز کا نقصان بھی ہو رہا ہے, دنیا میں لعن طعن بھی ہو رہی ہے, اندر سے بھی اس کی یہ کیا کہتے ہیں تنقید ہو رہی ہے, اور اس کا کوئی فوجی ملٹری حل نہیں نہ نکلا ہے. 2 ہفتے کی جنگ ہے, 2 ہفتے کی, 1 دن کی, 2 دن کی, مختلف بیانات بھی بدلتے رہے, لیکن ایران ڈٹا رہا. اب ساری دنیا ان کو یہ کہہ رہی ہے, اندر سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی سفارتی حل تلاش کیا جائے جس پہ وہ آمادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اس کا کوئی ملٹری چاہتے اس کا بھی امریکہ نے بندوبست کر لیا ہے. اب ایک چیز یہ تھی, ان کا یہ مطالبہ تھا, ان مطالبوں میں یہ بھی مطالبہ تھا, فرانس نے بھی کہا, خود وہ لبنان کا جو ہے صدر, انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب سے بات کی, اور ایران کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ یہ اس کا لبنان کا ایشو جو ہے وہ اسی میٹنگ میں رکھا جائے. امریکہ نہیں مانا, اس نے نکال دیا. ٹھیک ہے. لیکن اس نے پھر ایک حل بھی اس کا تلاش کیا. اس کا حل یہ تلاش کیا کہ لبنان کو براہ راست اس میں شامل نہیں کیا, لیکن اب آنے والے منگل کو واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کی میٹنگ کروا رہا ہے, وہ بھی یہ سفارتی حل کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کے بعد مان بھی لی اور اپنی بھی چلا لی. ہاں, اپنا وہ بھی رکھ لیا. جی. لیکن بہرحال اس کا حل, کسی بھی جنگ کا حل, جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی, سفارت کاری حل ہوتی ہے, مذاکرات, بات چیت. پاکستان نے اس میں یہ کیا کہ پہلے تو رابطہ کاری کی, ٹھیک ہے, سفارت کاری کی. جی. اب وہ سہولت کاری کر رہا ہے. دونوں ملکوں کے وفود پاکستان میں موجود ہیں. جی. اور اب پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف, ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی ہے, کوئی بریفنگ دی جا رہی ہوگی. 3 اس میں ہیں, جن میں ایک یہ بھی ہے کہ مکمل جو ہے وہ اس کی سورنٹی کو قبول کرتے ہوئے جنگ بندی کی جائے, ٹوٹل مکمل طور پہ جنگ بندی کی جائے. یعنی یہ بھی ایک سفارتی راستہ ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بیشتر اس کے نکات ہیں ان پہ تو اتفاق ہو چکا ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہتے 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ بھی بات ہوئے گی. ایک تو ہے کہ اپنا ہرمز, ٹھیک ہے, اس پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے پابندیاں.
تیسرا جو اس کے ہے نا جی وہ نیوکلیر ڈسٹ ہے جو امریکہ وزید جہاں تک نیوکلیر ڈسٹ کا تعلق ہے نا تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمام ساری کی ساری میں لے کے جاؤں. اس پہ بات ہوگی. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ روس نے بھی یہ کہا تھا جی ٹھیک ہے کہ نیوکلیر ڈسٹ ہمیں دے دیں. اب اس پہ بات ہوگی. نمبر 1 یہ ہے. دوسرے دیکھیں آپ نہ ہرمز کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نہ ہرمز جو ہے اچھا بین الاقوامی کا قانون جو ہے بین الاقوامی انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو قدرتی راہداریاں ہوتی نا سمندر میں بالکل راستہ ایک ہی ہے اس کا. ٹھیک ہے وہ بین الاقوامی ہوتی ہے انٹرنیشنل. وہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی. ہاں ان کا معاملہ جو پاناما سویز ہے یا جو ہے وہ نہر سویز ہے یا پاناما مین میڈ ہے نا وہ انسانی کا وشے ہے. ان پہ وہ ٹیکس لے سکتے ہیں. یہاں پہ نہیں لیا جا سکتا. انٹرنیشنل قانون ہے. ٹھیک ہے. دوسرے اگر آپ اس پہ ٹیکس لگا دیں گے ٹول ٹیکس تو یہ پھر امریکہ کا خالی معاملہ نہیں انٹرنیشنل مسئلہ. یہ انٹرنیشنل ہے. اس میں یورپ آئے گا. اس میں عرب ممالک آئیں گے. اس میں چائنا آئے گا. روس ہے اس میں. اس میں لیٹ می ایڈ یہ جو ٹول جو چارج کیا جائے گا جی وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا عمان اور یہ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم دونوں میں ڈیوائڈ کریں. اور جو ان کا پورشن آئے گا وہ پورشن ہوگا ریکنسٹرکشن آف ایران. یہ وہ فرما رہے ہیں کہ تو یہ اس پرپس کے لیے وہ لینا چاہ رہے ہیں. دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ایئرس. ہاں اگر ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ہٹا دی جائیں جی ہاں پھر شاید لیکن وہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ بات چیت کر کے وہ بھی ایک پیچیدہ کیونکہ طے در طے پابندیاں ہیں. بالکل. ان میں FATF کی پابندیاں ہیں پھر UN کی ہیں پھر اس میں مالیاتی ہیں تجارتی ہیں تعلقات کی ہیں خطے کی ہیں. وہ طے در طے بے شمار پابندیاں ہیں. وہ ایک لمبا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ حل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کہتا ہے کہ ہم یہ لیں گے ٹول ٹیکس لیں گے. اور وہ امریکہ اس کے حق میں نہیں ہے. امریکہ اس کے حق میں نہیں. لیکن بات جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے اس کا کوئی حل تو نکالیں گے نا. بالکل نکالیں گے. یا ان کی مالی مدد کریں. جی ہاں ٹھیک ہے. یا تو ان کی مالی مدد کریں یا نہیں کرنی تو پھر یہ کرنے دیں. اس پہ بات ہوئے گی اس پہ. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یہ 3 ہارڈ ایشوز ہیں اس وقت جو جی کیا فرماتے ہیں. اچھا یہ لبنان کو علیحدہ کیوں رکھا جبکہ مسلسل یہ بات چل رہی ہے کہ یہ جو جب جنگ بندی ہے تو جنگ بندی ہر جگہ جہاں پراکسی وار وہ بھی رک جائے. ہر چیز جنرل اسپیکنگ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور ایسی مطلب اس کو ورڈز میں کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی اور یہ ہو گیا. اس میں ان ورڈز ایکسپلسٹلی کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہر جنگ بندی مینس جنگ بندی. جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے وہ معاملہ دیکھیں. جہاں تک یہ ہے نا کہ غلط فہمی ہو گئی تو اپنا بھرم رکھنے کے لیے وہ انہوں نے یہ کہا میں یہ جو سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا بھرم رکھا. باقی رہ گئی لبنان کی اسرائیل کی بات تو اس کے باوجود بھی وہاں پہ حملہ جاری ہے. لیکن منگل کو ان کی بھی وہاں پہ کسی نہ کسی نیز پہ کو بات آ جائے گی. جہاں تک یہ مجھے یاد ہے یہ اپنا ہرمز کا ہے نا تعلق کسی بھی ملک کی جو حدود ہوتی ہے نا یہ 24 ناٹیکل مائلز میل ہوتی ہے. 24 ہاں جی 24 ناٹیکل مائلز. اس کے اگر کھلا سمندر انٹرنیشنل سمندر ہوتا ہے 3 طرح کے پانی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بلو واٹر جو دریاؤں میں ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے گرین واٹر یہ جو 24 یہ جو حدود کے ہے نا 24 ناٹیکل مائل اس کو کہتے ہیں گرین واٹر. آگے ہوتا ہے ڈیپ سی بلو واٹر وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے. اس لیے وہ جہاز جو ہے نا امریکہ کے یا رشیا کے یا یہ چائنا کے وہ اس میں گھومتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. اب گرین واٹر میں اگر ہندوستان کے ماہی آ جاتے ہیں ہم پکڑ لیتے ہیں. ہمارے ان میں چلے جاتے ہیں تو چونکہ کوئی دیوار تو ہے نہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن وہ گرین واٹر جو ہے وہ آپ اس ملک کی ملکیت ہے. یہ آتا ہے گرین واٹر یہ 24 جو ہے نا ناٹیکل مائل یہ آپ نے ہرمز اس میں آتی ہے. اچھا لیکن چونکہ قدرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ قدرتی ہے لہذا انٹرنیشنل ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے. جی ہاں ایبسولوٹلی بالکل ویری بہت کلیئرٹی آ جاتی ہے اس سے پھر سمجھنے میں کہ ایشو کیا ہے. اچھا تو ابھی جو US ہے اس نے اس کو روکا نہیں ہے اسرائیل کو. آپ نے نوٹ کیا ہوگا لبنان کے سلسلے میں کہ ڈی ایسکیلیٹ کر دیا کم کر دیا ہے اسٹاپ نہیں کرنے کے انسٹرکشنز نہیں ہیں. تو وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہ امریکہ نہیں کر رہا. یہ خالی امریکن پریزیڈنٹ نہیں کر رہا. یہ جو ہے نا وہ یہودی لابی
ٹھیک ہے وہ کر رہی ہے سارا۔ ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے ان کو پھینٹی پڑی ایران سے، اب اس سفارتی اس میں آئے ہیں حل کی طرف، وہاں پہ بھی۔ اچھا اس میں ایک اور بات، حزب اللہ شامل نہیں ہوگا واشنگٹن میں جو بات چیت ہوگی اس میں بالکل حزب اللہ شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو ختم کرو، حزب اللہ نے وہاں پہ ختم نہیں ہونا تو جنگ تو پھر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی سی سی میں جو ہے دو ممالک ایسے ہیں، قطر اور عمان، جو کہ اس وقت الائنڈ ہیں ایران کے ساتھ، اس کے پہلے نہیں تھے، ہوئے ہیں جی اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیں ود ان دونوں میں سے قطر بہت اہم ملک ہے جی، اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، سینٹ کام بیٹھا ہے، ایک ہے فلوریڈا میں، بالکل ٹھیک، ایک یہاں پہ ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا جی، مجھے میں کنفرم نہیں ہوں لیکن پتا یہ چلا ہے جو بات چل رہی ہے کہ قطر نے کہا جی اپنے اڈے یہاں سے اٹھاؤ، سینٹ کام کو ختم کرو، پتہ نہیں وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، دھاندلی سے دھونس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے ابھی تو، جب تک ریکارڈ ہوگا اس کے بعد یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ اس لیے وہ بڑا قطر کا اس کے ساتھ الائی ہو جانا یہ بہت اہم ہے، ویری انٹرسٹنگ، یہ بہت اہم، بالکل کہہ رہے ہیں اس کے اس میں جو یو اے ای ہے یہ اس کے لیے بھی بڑا کانشیس ہوگا۔ وہ 6 ممالک ہیں جو جی سی سی ہے، وہ 6 ممالک ہیں، جو 6 میں سے یہ 2 ٹوٹ جاتے ہیں، 4 رہ گئے، اس میں سے ایک ہے سعودی عرب، وہ اس نیگوشیشن میں شامل ہے، تو 3 رہ گئے پیچھے، 3 رہ گئے، 3 کیا کریں گے؟ ایک ہو گیا بحرین، یو اے ای اور موروکو میں، ہاں جی، تو یہ کیا کریں گے؟ موروکو سے جا کر فارغ ہے، وہ آلریڈی سائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی اس میں ابراہیم اکارڈ میں ہے، یہ تینوں ابراہیم اکارڈ میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، ہاں جی ہاں جی۔ تو یہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آگے؟ وہ ہے پھر اور دیگر چیزیں بھی ہیں، یعنی کہ پیٹرو ڈالر والی بات بھی ہے جو کہ وہاں سے ملتا ہے، جو پیسے ملتے ہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے، وہ ہیں۔ یہ کافی چیزیں جو ہے نا، اس میں سے اگر ہم دیکھیں امریکہ کو، جس سے انہوں نے پل آؤٹ کیا تھا فرام افغانستان، جس طرح پل آؤٹ کیا تھا عراق سے، ویتنام سے، جو خرچہ ہوا وہ تو ہوا، لیکن اس کا کوئی اکنامک ڈاؤن دا روڈ اکنامک امپیکٹ نہیں ہوا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسپائک آؤٹ کریں گی، جس طرح کہ پیٹرو ڈالر ہے، اس کا کیا ہوگا فیوچر، کیونکہ وہی جو ایک ٹرم بار بار کہی جا رہی ہے، یونیپولر سے ٹرائی پولر ورلڈ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، نیا ورلڈ آرڈر کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو یہ پھر ابھی نہیں، ایک لانگ ٹرم کافی خسارہ ہے اکنامک، ایک علیحدہ ڈسکشن وی کین ہیو آن دس، لیکن یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، یہ خطرناک چیزیں ہیں امریکہ کے لیے۔ جی ہاں، دیکھیں اگر ملٹی پولر دنیا ایک سیٹ اپ پہ آ جائے گی، نیو ورلڈ آرڈر، تو بہت سے ملکوں کو امریکہ کے چنگل سے نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم اس کے چنگل سے نکل کے ادھر آ جائیں، اور ملٹری مائٹ جو اس کا پوری دنیا میں اس کی بیسز ہیں، ہاں جی، آئی تھنک 150-150 ہیں تقریباً، 124 ٹو بی ایگزیکٹ، تو 150 کے قریب ہے، اچھا 150 ہے، وہ جہاں جائیں وہ پھر شاید وہ ممالک ظاہر ہے موو کریں گے، ان کو دیکھنا پڑے گا، سیکنڈ ایک تھاٹس آنے شروع ہو جائیں گی، بالکل، اور تو یہ کہنا سوچنا آسان ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنا بہت مشکل ہے، تو وہ ایک علیحدہ اگین ایک نیا پروسیس شروع ہونے ہو گیا ہوا، ایک نیا جو ہے عمل وہ شروع ہو چکا ہے، اس کو جو دیکھ رہے ہیں ممالک، جی ہاں، ایک تو یورپ ہے، پھر وہ جو ہے اپنا نیٹو ممالک ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اچھا وہ مزے کی بات ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو میٹ، دے آر ان یو ایس، نیٹو کے نمائندے ہیں میرے خیال میں، وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ غلط فہمی تھی، ہم سمجھ نہیں سکے آپ کیا چاہتے تھے، اب تو یہی ہوگا نا، لیکن وہ جو کہہ چکے ہیں انہیں اس پہ بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ جو کہہ چکے ہیں وہ بھی جواب دیں گے اس پہ، مطلب اگین دے آر اپروچنگ دیٹ ڈپلومیٹکلی، لیکن اب اس کی ویلیو نہیں رہے گی، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب آگے جا کے برکس آ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک میں فیکٹ بتایا آپ کو کہ دے آر ٹرائنگ ٹو، ہاں جی ٹھیک ہے، کوپ اپ ود دا سچویشن کہ کیا ہو کیا رہا ہے، کس طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو ان کو اپنی امپورٹنس کم ہوتی، جس طرح آپ نے کہا کم ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس کو ریوائیو کرنا یا ایک آدمی کوشش تو کرتا ہے۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس۔ ناظرین آپ نے شیخ صاحب کے ریمارکس سنے، آپ اپنی رائے سے ہمیں اپنے کامنٹ باکس کے تھرو مطلع کیجیے گا، اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت، اور آئندہ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔